قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور ہے، وہ دن جب تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور سب سے دردناک واقعہ کربلا پیش آیا۔ ناظرین، یہ وہ دن ہے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین ابن علی نے اپنے اہل بیت اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ حق اور باطل کے معرکے میں لازوال قربانی پیش کی۔ یہ واقعہ کربلا کو شناخت حضرت امام حسن نے رضی اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن حسین علیہ السلام کی شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسین ایک ایسی سرزمین میں شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کا پس منظر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب باطل قوتیں ظلم، جبر اور ناانصافی کو مسلط کرنا چاہیں تو ایک سچا انسان سر جھکا دینے کے بجائے سر کٹانا قبول کرتا ہے۔ امام حسین نے یزیدی نظام کے آگے بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ حق، انصاف اور دین محمدی کی اصل روح کو بچانا چاہتے تھے۔ ناظرین، کربلا صرف ایک جنگ نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے، صبر کا، استقامت کا اور حق کے لیے ڈٹ جانے کا۔ امام حسین کی شہادت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ظلم کے سامنے خاموشی بھی ایک جرم ہے اور حق کے لیے کھڑا ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سچ، انصاف اور حق کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہی پیغام حسین ہے اور یہی کربلا کا اصل درس بھی ہے۔ پروگرام کا آج کے آغاز کرتے ہیں۔ جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ عارف حسین وائدی صاحب، ریلیجیس اسکالر ہیں، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ شیعہ علماء کونسل۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ڈاکٹر بشریٰ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بشریٰ اقبال، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ علامہ صاحب، آپ سے اس بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس باتوں کو ایک دفعہ پھر نہ صرف ذہن نشین کرتے ہیں بلکہ دہراتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ امام حسین کے مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا، تو یہ جو سفر تھا اس کے اہم مراحل کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ روز عاشور آج گزرا ہے اور بہت دردناک دن عالم اسلام کے لیے، بہت سوگوار اور مصیبتوں بھرا دن تھا۔ تاریخ کا سب سے بڑا المناک واقعہ ہے کہ نواسۂ رسول اپنے بچوں سمیت، اپنے ساتھیوں سمیت، یاران و انصار سمیت اس بے دردی سے کربلا کے صحرا میں شہید کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور کا جو فرمان ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہی بتا رہا ہے کہ حسین تو رسول سے ہیں چونکہ نواسۂ رسول ہیں۔ یہ کہ میں بھی حسین سے ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میرا جو مشن ہے، میرا جو دین ہے، میرا جو نظریہ ہے، میرا جو کردار ہے، میرا اسوہ، میری تعلیمات قیامت تک اگر زندہ رہنی ہے تو حسین کی قربانی کی وجہ سے زندہ رہنی ہے۔ اسی لیے مرحوم چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا تھا، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا لا است حسین، کہ سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین رکھ گئے، ورنہ اگر یزیدیت کے مقابلے میں حسین ابن علی وہ بند نہ باندھتے تو یقیناً آج دنیا میں یزیدیت چھائی ہوئی ہوتی، آج دنیا میں اسلام کا نام نشان نہ ہوتا۔ جس وقت مدینہ سے نکلے تھے نا، مکہ سے مدینہ سے تو ایک وصیت فرمائی تھی جس میں یہ فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ۔ انہیں پتہ تھا کہ شاید صدیوں بعد لوگ یہ کہیں کہ نواسۂ رسول بھی کسی اقتدار کے حصول کے لیے نکلا تھا، یا دو شہزادوں کی جنگ تھی، یا اس طرح کوئی تقابل نہیں ہے۔ امام حسین نے اسی وقت فرما دیا، میں کوئی فتنے کے لیے، کوئی شر کے لیے، کوئی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ نکل رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 50 سال گزر چکے ہیں حضور اکرم کی رحلت مقدس کو، اور اس وقت سے لے کر اب تک 61 ہجری تک امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے وہ میری شہادت کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔ امت کو بیدار کرنے کے لیے میں اپنا لہو دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے اکبر کا لہو، اپنے عسکر کا لہو دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے عباس کے بازو کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اصحاب رسول بھی حسین کے قافلے میں جناب حبیب بن مظاہر، جناب مسلم بن اوسجہ یہ اب موجود تھے۔ پھر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں،
معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوئے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پھر آخر میں بڑا درد بھرا جملہ فرمایا کہ میرے نانا مصطفیٰ اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت مٹ رہی ہے یزیدیت کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا ہو کے قربانی دے کے ان مقدس ہستیوں کی سیرت طیبہ کو زندہ کروں. اور اللہ کا شکر ہے حسین ابن علی نے یہ زندہ کیا. اور پھر جب بیعت کے لیے بلایا گیا نا، میں ایک جملہ کہوں گا، بیعت کے لیے بلایا گیا، گورنر مدینہ نے بلایا تو بڑا واشگاف الفاظ میں کہا کہ تم مجھ سے بیعت مانگتے ہو اور یزید کے لیے مانگتے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. میں خاندان نبوت سے ہوں، ہمارا گھر ملائکہ کی رفت و آمد ہے، ہمارے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، ہمارا گھر مرکز رسالت ہے. اما ہوا رجل معلن بالفسق شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ. یزید جس کی بیعت کے لیے میں نواسہ رسول سے توقع رکھتے ہو کہ میں بیعت کروں، وہ کون ہے؟ علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے، شرابی ہے اور شریف لوگوں کا، صحابہ کرام کا قاتل ہے. لذا فرمایا میں قیامت تک ہر حریت پسند کے لیے جو آزادی، استقلال، شرف انسانی، عزت و وقار انسانی، اقدار انسانی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. میں اعلان کر رہا ہوں قیامت تک کبھی مجھ جیسا شریف مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے طاغوت ظالم اور جابر کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. کبھی نہیں کرے گا. بالکل. بشرا صاحبہ، ڈاکٹر بشرا اقبال مجھے یہ بتائے گا کہ جن خطرات ان کو علم تھا، ان کو یہ بھی تھا، ذہن نشین تھا کہ ان کو شہید بھی کر دیا جائے گا اور یہ ہوا بھی، پھر کیا وجہ بنی آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں جب وہ اس سفر میں انہوں نے اپنے پورے خاندان کو یعنی اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں شامل سفر کرنا ہی مناسب سمجھا یا اس کی ضرورت پر زور دیا، اور پھر دیکھا ہم نے کہ پورا کے پورا جو ان کی فیملی تھی، جو ان کا خاندان تھا، ان کو شہید کس طرح سے کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. بہت شکریہ نادیہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں، بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی مجھے کہ آپ نے مجھے اس ادنا سی انسان کو، گناہ گار کو آپ نے یہ موقع دیا کہ میں کچھ الفاظ کہہ سکوں یہاں پر اس عظیم دن اور عظیم شہادت کے دن. میں بس شروعات اس بات سے کروں گی کہ تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ سرزمین، ظلمتوں کی شام میں ایک روشنی ہے کربلا. بے شک. اگر ہم بات کرنے پر آئیں تو مطلب میرے خیال میں پوری زندگیاں ختم ہو جائیں اور یہ ذکر ختم نہ ہو، یہ ایسا ذکر ہے. اور میں بہت زیادہ مشکل الفاظ یا بہت زیادہ مشکل سننے والوں کے لیے کچھ آسان لفظوں میں ہی کچھ بات کروں گی کہ کربلا جب بھی یہ دن آتے ہیں تو یہ داستان ہر بار یہ المناک داستان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ جس میں شہید ہو جاتا ہے، اور اتنی ظلم کی جو یہ داستان رقم ہوئی، اس سے ہمیں جو میسج ملتے ہیں نا وہ ہمیں جو میرے خیال میں ہم نے اس کو ایک پھر اگین وہی جیسے رمضان آتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں، دیٹس اٹ، ہم پورے سال پھر اپنے میں کھو جاتے ہیں اور پھر ہم وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں روکا گیا ہے کرنے کو. تو یہ چیزیں میسیجز دے کر جاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے ڈھالیں، کس طرح سے، یا حق کی بات کریں، یہاں صبر کی بات کریں، یہاں امن کی بات کریں، اگر تو پتہ نہیں کتنے ہی میسیجز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اور اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنی اس لائف، اپنی ریئل لائف میں. ہم ورچوئل لائف کے اتنی بھی یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم وہاں پر شیئر کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ہم یہ چیزیں شیئر نہیں کرتے. اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف ایک لائک جیسے گڈ مارننگ میسیج ہوتا ہے، جیسے جمعہ مبارک کا میسیج ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم نے اس کو ایک روایت سی بنا دیا ہے. یہ واقعہ جو ہے اس میں آج کے سینیریو میں اگر آپ بات کریں تو سب سے بڑی غورطلب بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم کو جو درس دیا وہ صبر کا درس دیا، ہم کو امن کا درس دیا. یہ واقعہ کربلا ہم سب جانتے ہیں. اس میں آپ اگر یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر کہیں پر بھی یہاں سب سے پہلے تو خون خرابے سے بچا گیا. جب امام حسین سفر پہ اپنے نکلتے ہیں تو مدینہ چھوڑتے ہیں، مکہ چھوڑتے ہیں تاکہ وہاں خون خرابہ نہیں ہو مدینے میں، مکے میں. اور کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ بھی ہے
تو حضرت امام حسین جو ہے وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے جس پہ ریاست سے بغاوت کا معاملہ ہو. خالق کائنات نے ان کو جو ہمارے لیے یہ میسج چھوڑنے کے لیے یہ سارے جتنے بھی واقعات ہیں جو بھی کچھ ہے یہ ہمارے لیے میسیجز ہیں. ہمیں حق جب بھی کبھی باطل سامنا ہو، باطل کا سامنا ہو، تو ہم کو حق پہ کس طرح ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح آپ فرما رہی ہیں بشرا. اور معاملہ یہاں پر یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دہراتے بھی ہیں، ہم ان چیزوں سے واقف بھی ہیں، لیکن ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بناتے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور میرا خیال ہے جنریشن ٹو جنریشن ہمیں یہ ٹرانسفر بھی کرنا ہے، اور صرف کسی ایک خاص دن کو یا کسی ایک خاص فقہ سے ان چیزوں کا تعلق محدود بھی نہیں کرنا ہے. میں اس سے پہلے کہ اس کا جو معاشرے میں کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، کیا ایک ہی فقہ سے ہم نے اس کو اٹیچ کر دیا ہے اور کیوں کر دیا ہے، یہ بھی چیزیں ہیں جو ہم نے ذکر کرنی ہے. نہیں، یہ تو دیکھیں، میں نادیہ صرف اتنی بات کروں گی کہ حضرت امام حسین کو آپ محدود کرتے ہیں. محدود کیوں کرتے ہیں؟ میں اسی پہ بات کروں گی آگے. اتنی عظیم ہستی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اتنی جب ہم کہہ رہے ہیں نا رحمت للعالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اب جب وہ رحمت للعالمین ہے اور انہوں نے جس سے محبت کی، انہوں نے وہ جو ان کی ایک ہم ظاہر حضرت امام حسین بلڈ لائن ہے، اور ان سے یہ پورا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پورا گھرانہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قطع قیامت رہے گا. بالکل بے شک یہ اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے. آپ بالکل ان کی نہیں کر عقیدت، سکتے. ان سے محبت کو آپ محدود نہیں کر سکتے. ویسے بھی محبتیں محدود نہیں ہوتی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا ہے ان سے محبت کرنا آپ پر لازم ہے. وہ اہل بیت ہیں، وہ صحابہ اور سب سے بڑی بات جب یہ حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے، تو پھر یہاں پر تو میرا خیال ہے کوئی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.